امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ شاید ویسا نہیں نظر آئے گا جیسا ابھی ہے۔ ہم ایران میں ایسا صدر چاہتے ہیں جو ملک کو جنگ کی طرف نہ لے جائے۔ روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں چاہتا کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ اسکول پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے نیچے آئیں گی۔ برطانوی وزیر اعظم کو بھی تانا، بولے برطانیہ اب مشرق وسطیٰ میں 2 طیارہ بردار جہاز بھیجنے پر غور کر رہا ہے، مگر اب ہمیں برطانیہ کی ضرورت نہیں، لیکن ہم یہ بات یاد رکھیں گے، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہوں۔ کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی میتیں ڈیلاویئر پہنچا دی گئیں۔ تقریب میں امریکی صدر اور خاتون اول کی شرکت۔ سعودی عرب نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ حملے جاری رہے تو سعودیہ امریکی افواج کو ایران کے خلاف اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی کا ذرائع کے حوالے سے دعویٰ۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلیجی ممالک نے ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دی۔ تاہم حملے جاری رہے تو سعودی عرب امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ خلیجی ممالک نہیں بلکہ امریکی مفادات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ سعودی ہم منصب سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ سعودی حکام نے یقین دہانی کرائی کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ نتن یاہو نے اپنی جنگ میں امریکہ کو پھنسا دیا۔ 1 ہفتے کی جنگ میں امریکہ کے $100 ارب خرچ ہوئے۔ امریکہ جنگ میں شدت چاہتا ہے تو ہم نے طویل تیاری کر رکھی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا 24 گھنٹوں کے دوران 200 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ کہا 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ امریکی تیل جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ تہران ریفائنری پر حملے کے بعد حیفا ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کا بھی حیفا میں اسرائیلی نیول بیس پر میزائل فائر کرنے کا دعویٰ۔ عراق کے شہر اربل میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملہ۔ سعودی عرب نے دارالحکومت ریاض کے مشرق میں ڈرون مار گرایا۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے 90 روز میں داخل۔ تہران کے قریب کرچ سمیت 3 علاقوں میں حملوں سے فیول ڈپو متاثر۔ تہران کے جنوب میں ریفائنری میں حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ خطے کے ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ اب ان کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنا سکتا۔ سیکریٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کا بیان۔ کہا امریکی اڈے دشمنوں کے لیے استعمال ہوں گے تو ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ اپنے غلط اندازوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے۔ ایران پر حملے کر کے ٹرمپ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ خامیوں کے باوجود ایرانی قوم دشمنوں کے خلاف متحد ہے۔ ایران کو خطے کے ممالک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے جواب پر ایرانی قیادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ آبنائے ہرمز بند نہیں کی، جنگ کے باعث صورتحال متاثر ہے۔ جنگ نہیں چاہتے لیکن جارحیت کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ امریکہ کو اپنے اقدامات کی قیمت چکانا ہوگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا دبئی مرینا میں امریکی فوجی مقام کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اماراتی حکام کا کہنا ہے مرینا کے ایک ٹاور پر ڈرون کا ملبہ گرا ہے۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ مرینا کے ٹاور کی بیرونی دیوار پر ملبہ گرنے سے معمولی نقصان ہوا۔ دبئی میڈیا آفس کے مطابق دبئی کے علاقے البرشا میں فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والے ملبے سے گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ ڈرائیور میسج ملنے کے باوجود گاڑی میں موجود رہا۔ شہری الرٹ میسیجز کو سنجیدگی سے لیں۔ الرٹ میسج کے بعد کسی قریبی عمارت میں پناہ لیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے اندر تنقید کے بعد اپنے بیان کی وضاحت کر دی۔ نئے بیان میں کہا ایران نے اپنے دوست ہمسایہ ممالک پر نہیں بلکہ خطے میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملے کیے۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں سے ایران کے خلاف جارحیت کی گئی۔ ان تنصیبات اور فوجی اڈوں کو ہم جائز اہداف سمجھتے ہیں۔
ہم اپنے ملک کے دفاع اور مزاحمت کے لیے آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ ہم علاقائی ریاستوں سے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ یہ خواہش امریکہ سے مقابلے میں ایران کے حق دفاع کی نفی نہیں کرتی۔ اس سے پہلے ایرانی صدر نے ٹیلی ویژن خطاب میں ایرانی حملوں میں نشانہ بننے والے پڑوسی ممالک سے معذرت کی تھی۔ کہا تھا فوجی کمانڈر موجود نہیں تھے، اس لیے ایرانی مسلح افواج نے از خود فیصلے لیے تھے۔ اب عبوری قیادت کونسل کا فیصلہ ہے کہ ایران کسی پڑوسی ملک پر اس وقت تک حملہ نہیں کرے گا جب تک اس ملک کی سرزمین سے ایران پر حملہ نہ کیا جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا ہے کہ پاسداران انقلاب کے جو اہلکار ہتھیار ڈال دیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایرانی حملوں کا نشانہ بننے والے ممالک ہم سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بحران میں حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں محدود اضافہ کرنا بہت محنت کا کام ہے۔ اس کے لیے پیشگی منصوبہ بندی، روابط اور انتظامات کی لمبی داستان ہے۔ اگر وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج پیٹرول 375 روپے فی لیٹر ہونا تھا۔ مشرق وسطیٰ اور ایران کی کشیدہ صورتحال نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث چند دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کا سارا بوجھ عوام پر ڈالنا سراسر ناانصافی ہے۔ وفاقی حکومت شاہ خرچیاں کم کرے، سرکاری خرچے پر بیرونی دوروں پر پابندی لگائی ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ تفتان کے راستے ایران سے مزید 142 پاکستانی کوئٹہ پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا ہے کہ ایران سے 850 سے زائد پاکستانیوں کے انخلاء میں بلوچستان حکومت نے بھرپور تعاون کیا۔ پاکستانیوں کے انخلاء میں سرکاری اداروں کے اقدامات قابل تحسین ہیں۔ جنوبی وزیرستان لوئر کے وانا رستم بازار میں بارودی مواد کا دھماکہ، 2 پولیس اہلکار شہید، 5 پولیس افسران اور شہریوں سمیت 31 افراد زخمی۔ 3 پولیس اہلکار پشاور CMH منتقل، شہید 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ اور ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائرز فائنل میں انگلینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے شکست دے کر میچ جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے واحد گول رانا ولید نے دوسرے ہاف میں کیا۔ پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کے لیے پہلے ہی کوالیفائی کر چکی۔